تین نوجوان دوران سفر ایک غار میں آرام کرنے لگے تو غار کی چٹان اوپر سے آئی اور اس سے اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ جنگل کا ماحول تھا، روشنی کوئی نہیں، آواز کہاں پہنچے۔ تو اب یہ تینوں حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے اچھے وقتوں میں اپنے پاس نیکیاں کر رکھی تھیں، اللہ کے سامنے ان نیکیوں کو پیش کیا۔ یہ تو ہم سب سمجھتے ہیں، اور مشکلات میں تعلقات بھی کام آتے ہیں، کام نہیں آتا، اور جہاں تعلقات بھی کام نہیں آتا، زندگی میں بھی اور زندگی کے آگے بھی تعلقات بھی آدمی کے پاس نہیں ہوتے۔ نیکی تو ہر آدمی کر سکتا ہے، یہ تو امیر کے لیے بھی عذر نہیں ہے، غریب کے لیے بھی عذر نہیں ہے، شہری کے لیے بھی عذر نہیں ہے، دیہاتی کے لیے بھی عذر نہیں ہے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میرے تعلقات نہیں ہیں۔ یہ تو سب کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ تینوں لوگ اب نیکیاں اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایک کہنے لگا، اے اللہ آپ جانتے ہیں میرے والدین تھے اور میرا معمول یہ تھا کہ بکریوں سے دودھ نکالتا، سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا۔ ماں باپ ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پہ آئے اور آمین کہا، دوسرے ممبر پہ دوسری سیڑھی پہ چڑھے، آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ چڑھے، آمین کہا۔ دیکھنے والوں نے خلاف معمول آپ کا یہ طرز عمل دیکھا تو سوال پوچھ لیا، رسول اللہ آج آپ کا ممبر پہ آنے کا انداز بڑا مختلف تھا اور آپ نے آمین بھی فرمایا ہے، خیریت ہے؟ فرمایا جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے بد دعا کی تھی کہ کسی شخص کو رمضان کی مقدس گھڑیاں ملے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو، اے اللہ اسے ہلاک کر دے۔ میں نے کہا اے اللہ یہ بد دعا قبول کر لے، آمین۔ دوسری بات اس نے یہ کہ جبرائیل امین نے جسے ماں باپ ملے، دونوں یا ان میں سے ایک، اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا پہنچے، فرمایا اے اللہ اسے بھی ہلاک کر دے۔ تیسری بات فرمائی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آئے اور وہ اتنا بخیل ہے کہ اس کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ نکلے، آپ کا اسم گرامی آئے، آپ کا نام نامی آئے اور اس کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ نکلے، تو اس کے لیے بھی جبرائیل امین نے بد دعا فرمائی، تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے بھی بد دعا کی قبولیت کے لیے آمین کہی۔ تو ماں باپ ملے اور پھر جنت نہ ملے، مسلمانوں میں یہ کوئی تصور نہیں تھا کہ مسلمانوں کی اولادیں ماں باپ کو بے یار و مددگار چھوڑ کے نکل جائے، بے یار و مددگار چھوڑ کے نکلے۔ اللہ نے اپنا حق بتایا تو ایک جملہ کا، اللہ تعبدوا الا ایہ، اور جب بات اماں ابا کی آئی وبالوالدین احسانا، تکلیف بن جایا کرتی تھی، میرا دکھ ان کا دکھ بن جایا کرتا تھا، اور میری بیداری ان کی نیندوں کو اڑا دیا کرتی تھی، اور وہ خود تکلیف اٹھاتے تھے، مجھے راحت پہنچایا کرتے تھے۔ کیا سمجھیں گے؟ ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھیں گے، انہیں دور کریں گے۔ بہت ساری غلطیوں کی سزائیں ملتوی ہوتی ہیں، اس میں تاخیر ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کو دکھ دینے والا اس دنیا میں اس کی سزا ضرور پاتا۔ ماں باپ کو دکھ دینے والا، اور طواف کرایا ہے اور بیت اللہ کے اطراف میں یہ سنگریزے اور آسمان کی یہ گرمی
اور زمین یہ تانبے کی طرح گرم، اور ان سنگریزوں سے میرے پاؤں بھی چھنی ہو گیا، پوچھنا یہ ہے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ فرمانے لگے ساری زندگی بھی یہ خدمت کرتا رہے، جب تیری ماں نے تجھے جنا تھا اور درد اٹھایا تھا، اس درد کا ایک درد کا بدلہ بھی یہ نہیں ہو سکتا، وہ زندگی اور موت میں ہوتی ہے۔ جب بچہ آتا ہے دنیا میں تو ماں زندگی اور موت کے کشمکش میں ہوتی ہے، پتہ نہیں اگلا سانس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کتنے مہینے اٹھاتی ہے، کتنی مشقت سے اٹھاتی ہے، مہینوں 30 مہینے تک حمل، پھر ٹھہرایا، پھر دودھ پلایا۔ حملہ ماں ہے تو اچھے وقتوں میں بڑی نیکی ماں باپ کی دعائیں لینا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کا جی خوش کرنا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، پوچھا گیا یا رسول اللہ ماں باپ کا حق کیا ہے؟ فرمایا تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ فرمایا بردار بنے جنت جاؤ گے، دکھ دیا جنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ رضا الرب فی رضا الرب، رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے، والدین کی رضا میں اللہ کی بھی خوشی ہے، اللہ کی بھی رضا ہے۔ تو وہ نوجوان خوش نصیب تھا، اچھے وقت میں نیکی کر لی۔ کیا یا رسول اللہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں چرانے دور نکل گیا اور آنے میں تاخیر ہو گئی، ماں باپ کی آنکھ لگ گئی، میں نے دودھ نکالا، سرانے کھڑا ہوا، اس خیال سے نہ جگایا کہ نیند خراب ہوگی، خود بھی آرام نہ کیا، کہیں بھوک سے آنکھ کھلے تو پریشان نہ ہو، میں سرانے لیے دودھ کھڑا رہ گیا، پوری رات ہی اس میں نکل گئی۔ اے اللہ یہ تیری خاطر کیا ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اس مصیبت سے نجات دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طاقتور نیکی نے تاثیر دکھائی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، چٹان ہٹی، چناٹ ہٹی، ہوا آئی، روشنی آئی، نکل نہیں پائے۔ دوسرے نے کہا اے اللہ آپ جانتے میرا ایک مزدور تھا، مزدوری لیے بغیر چلا گیا، مزدوری لیے بغیر چلا گیا، میں نے اس کی وہ مزدوری اس کے کاروبار میں لگائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ فرمانے لگی اللہ کے نبی کا آخری وقت تھا اور میں خوش نصیب تھی کہ حضور میرے گود میں تھے، آپ کا سر میری گود میں تھا، اور میں خوش نصیب تھی کہ اس دنیا سے جاتی ہوئی جو چیز آپ کے منہ میں سب سے آخر میں گئی وہ میرا لعاب تھا، کہ میں نے مسواک کو نرم کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چاہت دکھائی، میں نے آپ کو وہ دی اور آپ نے مسواک کی، تو میں یوں خوش نصیب ہوں کہ آپ کا جب زندگی کا یہ سفر اختتام کو تھا تو میرے گود میں آپ کا سر تھا اور میرا لعاب آپ کے منہ میں اس دنیا کے سب سے آخری خوراک تھی۔ فرمایا میں نے کان لگایا، قریب کیا، آواز بھی اچھی طریقے سے سنائی نہیں دے رہی تھی، تو آپ کے لب ہل رہے تھے اور آواز آ رہی تھی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آپ نصیحت کر رہے اپنی امت کو، آخری وقت جاتے جاتے نصیحت کر رہے۔ نصیحت کیا کی؟ پورے دین کا خلاصہ پیش کر رہے۔ اللہ کے حق میں سب سے بڑا فریضہ نماز ہے، اللہ کے حق میں سب سے بڑا فریضہ نماز ہے، اللہ کے حق میں سب سے بڑا فریضہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا رہے ہیں، یہ دنیا کا سفر ختم ہو رہا ہے، لب بھی، آواز بھی کوئی نہیں آ رہی، بڑی مشکل سے لب ہل رہے ہیں۔ اس امت کی بہت بڑی محسنہ جس نے گھر کا آدھا دین اس امت تک بطور امانت اپنی نبی سے لے کر امت تک پہنچایا ہے،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میں نے کان قریب کیے تو آپ فرما رہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، اس کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا. اور دوسری وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. پہلی چیز نماز. نماز اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا فریضہ نماز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے حکمران ہیں، مسلمانوں کے حکمران ہیں. اپنے تمام گورنروں کو خط لکھتے، پیغام جاتا ہے، صدارتی پیغام جاتا ہے، ایوان سے، صدارتی ایوان سے خط جاتا ہے تمام گورنروں کے پاس، اور فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے اہم چیز نماز ہے، تم اس کا اہتمام کرنا، اس لیے کہ اگر تم نے اس میں کوتاہی کی مجھے تم سے کوئی امید نہیں ہے کہ تم مخلوق خدا کے ساتھ انصاف کر پاؤ گے. جب محسن حقیقی کے ساتھ تم انصاف نہیں کرتے اور اس کا حق ادا نہیں کرتے، مجھے کوئی توقع نہیں ہے اور مجھے تم پر کوئی اعتماد نہیں ہے کہ تم مخلوق خدا کا حق اور اس کے ساتھ انصاف کرو گے. سب سے بڑی چیز اللہ کے فرائض میں نماز ہے. نماز تصور نہیں تھا کہ مسلمانوں کا غریب امیر، مرد عورت، چھوٹا بڑا، دیہاتی شہری ہو مسلمان اور نماز نہ پڑھے. بلکہ اس امت کا جو سب سے بڑا شخصیت ہوتی تھی وہ اللہ کے گھر میں سب سے آگے ہوتے تھے. پوری زندگی اس امت کے سب سے بڑے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین اس امت کے سب سے بڑے ہیں. حکمران بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، قومی ذمہ داریاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ساری زندگی نماز کے لیے اللہ کے گھر میں نظر آتے. اب دو چند پیسے کیا آ گئے، تھوڑے سے اختیارات کیا آ گئے، اللہ کا در ہی بھول گئے. تھوڑی سی دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے لوگ کیا ہوئے، اللہ کا گھر ہی بھول گئے، اللہ کا در ہی بھول گئے، اپنی اوقات ہی بھول گئے. تصور نہیں تھا مسلمانوں کے ہاں کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا. قرآن مجید نے بتایا کہ نماز کافر نہیں پڑھتا، زکوٰۃ مشرک نہیں دیتا، حج یہود و نصارہ نہیں کرتے، مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے. ایسا نہیں کہ مسلمانوں کی اولاد ہو اور اس کی زندگی میں نماز نہ ہو، ایسا نہیں تھا. تو بڑی چیز تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے نماز نماز نماز. کیا یہ اچھا میرے عزیزو، خطا کار تو ہم سب ہیں نا، خطائیں تو ہماری بہت ہیں، لیکن اللہ کو وہ خطا کار بہت پسند ہے جسے اپنی خطا پہ شرمندگی ہو اور طے کر لے اے اللہ اب نماز نہیں چھوٹے گی. کہیے نا بھائی انشاءاللہ، ہاں ہاں، اے اللہ اب نماز نہیں چھوٹے گی، ہاں اب نماز نہیں چھوٹے گی. اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور اسے اچھا انسان بنانا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی نے بتایا اس کی بنیاد میں نماز بٹھا دو، اس کی زندگی کی ابتدا میں نماز کا عادی بنا دو، اس کا آغاز ہی نماز سے کرو. اگر اس کی نماز بڑھیا ہو گئی تو اس کے اندر انسانیت اچھی ہوتی چلی جائے گی. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نمازی، 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پر سرزنش، تنبیہ، اس کو سرزنش کرو نماز. تو میرے عزیزو خطائیں تو ہماری زندگی میں ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی یہ باتیں آج کانے میں پڑ رہی ہے نا، اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور میں عزم کر لوں کہ اللہ اب کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوٹی. نماز کسی حال میں معاف نہیں، کسی حال میں معاف نہیں. ہاں اس میں ترمیم ہو گئی، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، نہیں بیٹھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، سفر میں ہو مختصر پڑھ لو، چھوٹی نماز پڑھ لو، 2 رکعتیں پڑھ لو، مریض ہو
کوئی بات نہیں، قبلہ رخ نہیں ہو سکتا، جدھر ہے نماز پڑھ لو، اس لیے کہ جب تک تم مسلمان ہو تم سے نماز معاف نہیں ہے۔ وضو نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، وضو کی بھی ضرورت نہیں، تیمم کر لو۔ پانی نہیں استعمال کر سکتے، کوئی بات نہیں، دیوار پتھر سے تیمم کر کے پاک ہو جاؤ گے، اللہ کہتا ہے تم پاک بھی ہو جاؤ گے، طہارت بھی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن مسلمان ہے تو نماز نہیں چھوڑ، کسی حال میں مسلمان کی نماز کی معافی نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین سکھا کے جا رہے اور دنیا سے جاتی ہوئی جس چیز کی اہمیت بتا رہے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ اور دوسری بات، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کو دیکھو۔ ہاں، جس کے اخلاق کمزور لوگوں کے ساتھ اچھی ہوں گے تو بڑوں لوگوں کے ساتھ تو ویسے ہی اچھے ہو جاتے۔ لوگ کہتے ہیں غصہ قابو میں نہیں ہے، لیکن جب شیر کے مقابلے میں 2 شیر ہو تو پھر تو غصہ قابو میں آ جاتا ہے نا، پھر تو قابو میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کمزور طبقہ ہے، اس کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا ہو، اس کے ساتھ تمہارے اخلاق اچھے ہوں۔ انسان کپڑوں سے اچھا نہیں بنتا، گاڑی سے نہیں اچھا بنتا، گھڑی سے موبائل سے اچھا نہیں بنتا، اچھا انسان اچھے اخلاق سے بنتا ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، اچھا گھر اچھے ٹائلوں سے نہیں، اچھے فرنیچر سے نہیں، بڑھیا آمدنی سے نہیں، بڑھیا ماربل سے نہیں، اچھے گھر وہ جہاں انسان اچھے ہوں، جہاں انسانوں کے اخلاق اچھے ہوں، وہ کچا گھر بھی جنت ہے۔ اور جہاں انسان اچھے اور بھلے نہیں، وہ کوٹھیاں بھی اجڑے اجڑے سی لگتی ہیں۔ اسپتال کی مشینری بھی اچھی ہے، عمارت بھی شاندار ہے، ہر چیز جدید ہے، بتائیے ڈاکٹر اچھا نہ ہو آپ اس اسپتال کو اچھا اسپتال کہیں گے؟ بازار میں رکھا سامان بہت بڑھیا، بہت قیمتی، تاجر اچھا نہ ہو آپ اس دکان کو اچھی دکان نہیں کہیں گے۔ بازار بہت شاہانہ، عمارت مثالی، بہترین آرکیٹیکٹ نے تعمیر کی، سب کچھ، لیکن تاجر اچھے نہ ہو اسے اچھا بازار کوئی نہیں کہتا۔ تو اچھی گاڑی سے اور اچھے کپڑوں سے تو انسان اچھا نہیں ہوتا، اچھا انسان اچھے اخلاق سے ہوا کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کوئی آدمی رات بھر تہجد میں گزارے اور دن بھر روزے سے گزار دے، اللہ کے قرب کا جو مرتبہ اسے ملتا ہے، اچھے اخلاق والا بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے مشکل چیز۔ اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، جو چیز ترازو کے میزان کے ترازو میں سب سے بھاری ہے وہ اچھے اخلاق ہے، اچھے اخلاق ہیں۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ لے، واعف عمن ظلمک، جو زیادتی کرے معاف کر دے، اور جو تیرا خیال نہ کرے تو اس کا بھی خیال کر۔ کوئی ڈھونڈنے سے ملے گا؟ یا تو پتھر کا جواب اینٹ سے ہے، بات کا جواب گالی سے ہے۔ سل من قطعک، جو توڑے تم جوڑ لو، جو زیادتی کرے معاف کر دو، جو تمہارا حق ادا نہ کرے تم اس کا بھی حق ادا کرو، تم اس کا بھی حق ادا کرو۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے، ولیوں کے سردار، حضرت کی خدمت ایک شخص آیا اور اپنی دیہات کی چھری لے کے آیا، کینچی لے کے آیا، کہا حضرت ہماری یہ علاقے کی خاص سوغات، خاص تحفہ ہے۔ حضرت نے نظریں جھکائی ہوئی، نظریں اوپر اٹھائیں، کہا بیٹے بہت شاندار چیز لے کے آئے ہو، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا سوئی لے کے آتے، اس لیے کہ ہمارا کام کاٹنا نہیں، ہمارا کام تو جوڑنا ہے۔ مسلمان اپنے اچھے اخلاق سے جہاں جاتا تھا رشتوں کو جوڑ دیا کرتا تھا، دوستوں کو جوڑ دیا کرتا تھا، مسلمانوں کو جوڑ دیا کرتا تھا، لوگوں کو اکٹھا کر دیا کرتا تھا۔ اب تو زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، جہاں جاتا ہے سب کو کاٹ دیتا ہے۔ نمازی مل جائیں گے، حاجی مل جائیں گے، روزے دار مل جائیں گے، سچ کہہ رہا ہوں اچھے اخلاق والا ڈھونڈنے سے ملے گا، تبھی تو ہر جگہ ٹوٹ پھوٹ۔
گھر، خاندان، قبیلہ، اجتماعیت، کہیں اجتماع، ہر جگہ ٹوٹ پھوٹ ہے. مل جائیں گے نمازی، حاجی مل جائیں گے، روزے دار مل جائیں گے، اچھے اخلاق والا ڈھونڈنے سے ملے گا. اس امت کی بد نصیبی، نبی اخلاق والا، امت اخلاق سے آری. نبی اخلاق میں سب سے نمایاں، جس کا خاص وصف انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کی بلندیوں پر تھے، اور امت اخلاق سے آری ہوتی چلی جا رہی. عمارتوں کو نہ دیکھو، بازاروں کو نہ دیکھو، لوگوں سے مل کر دیکھو، پتہ لگے گا کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے. مل کے دیکھو. کاغذ گوند سے جڑتا ہے، پتھر ٹکڑے سے جڑتے ہیں، پتھر سیمنٹ سے جڑتے ہیں، لوہے کے ٹکڑے ویلڈنگ سے جڑتے ہیں. انسانوں کے دل تو اچھے اخلاق سے جڑا کرتے تھے. یہ جہاں جاتا تھا دل جوڑ دیا کرتا تھا. جس گھر میں یہ گئی سب کو محبت سے جوڑ دیا. جہاں گیا دوستوں کو ملا دیا. نہیں ملتے اخلاق، نہیں ملتے اخلاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمانے لگے اپنے ایک عزیز طالب علم سے، انس سے، کہنے لگے یا بنیا ان تقدر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة كان معي في الجنة. انس بیٹے، اگر تجھ سے یہ ہو سکے، ان تقدر، اگر تجھ سے ہو سکے، اگر تجھے اس کی قدرت ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. ان تقدر، اگر تجھے اس کی قدرت ہے تو ایسا کر لے کہ تیری رات دن یوں گزرے کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کھوٹ نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو. ایسا کر لے، ففعل، ایسا کر لے، اس لیے کہ میرا دل تو ایسا ہی ہے، میرا طریقہ تو ایسی ہی ہے، میری عادت تو یہی ہے کہ میرا دل سب کے لیے صاف رہتا. وظیفے پڑھنا آسان، نفل عبادت کرنا آسان، لیکن دل مسلمانوں کے لیے صاف رکھنا یہ آسان نہیں، یہ آسان نہیں. مل جائیں گی وظیفے پڑھنے والی، مل جائیں گی نفل عبادت کرنے والی، لیکن ڈھونڈنے سے ملے گی اچھے اخلاق والی، ڈھونڈنے سے ملے گی. فرمایا ان تقدر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل. فرمایا وذلك من سنتي، فرمایا میرا طریقہ تو یہی ہے. ومن احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. کوئی واقعی مجھ سے محبت کا دعویٰ دار ہے تو پھر اس کو میرے طریقے اچھے لگنے چاہیے، پھر اس کی زندگی میں میرے طور طریقے ہونے چاہیے، پھر اس کی زندگی میں میرے اخلاق ہونے چاہیے. اگر واقعی اس کو مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر میرے اخلاق اس کی زندگی میں ہونے چاہیے. تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کوئی آدمی روضہ رسول سے ہو کے جائے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں رش کی نظر سے، نصیب والا ہے، وہاں سے ہو کے آیا ہے. ارے میرے عزیزو، وہ کتنا خوش نصیب ہے جسے جنت میں نبی کی رفاقت مل رہی ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا. لیکن قیمت کیا ہے؟ ظاہر باطن کا اخلاق اچھا ہو، ظاہر باطن کا اخلاق اچھا ہو. تو حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹے چھری لے کے آئے، کینچی لے کے آئے ہو، سوئی لے کے آتے، ہمارا کام جوڑنا ہے، توڑنا نہیں. آج مسلمان ہیں، کئی عصبیت کی گندگی میں پڑا ہے، کئی لسانیت کی بدبودار ناروں میں ہیں، کئی فرقہ واریت کی گندگیاں ہیں، نہ جانے کون کون سی چیزیں ہیں. سب کچھ ہے، ایک نہیں ہے تو نبی کے اخلاق نہیں، جس سے یہ امت ایک طاقت ہوا کرتی، ایک قوت ہوا کرتے تھے. تو اخلاق سے دل جڑتے ہیں. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا میرا بھائی ہمیشہ میرے لیے مسائل کھڑا کرتا ہے، ہمیشہ میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، جہاں گزرتا ہوں کانٹے پھینکتا ہے، میرے سامنے مسائل رکھتا ہے.
حضرت فرما اب میں نے بھی طے کر لیا، بس ہو گئی، اب وہ کانٹے ڈالتا ہے میں بھی کانٹے ڈال لوں گا۔ حضرت فرمانے لگے وہ کانٹے ڈالتا ہے تو بھی کانٹے ڈالے گا، دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، کوئی کانٹے اٹھانا والے والا بھی ہو، کوئی کانٹے اٹھانے والا بھی تو ہو بھائی۔ کوئی غلط کر رہا ہے تم اچھا کر لو نا میاں، کوئی زیادتی کر رہا ہے تم اچھا کر لو نا میاں۔ چلو ساس ساس ماں بن کے نہیں دکھا رہی تو بہو بیٹی بن کے دکھا دے نا، بہو بیٹی بن کے نہیں دکھا رہی تو ساس ہی ماں بن کے دکھا دے، وہ بڑا پن میں دکھا دے نا۔ بڑے خوش نصیب گھرانے ہوں گے جہاں محبتیں ہوں گی، جہاں دل جڑی ہوئی ہوں گے، وظیفے سب گھر میں ہوں گے لیکن دل محبت سے جڑے ہوں، کوئی خوش نصیب گھرانہ ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اکمل المؤمنین احسنکم خلقا، کمال ایمان اخلاق اچھے، احبکم الی احسنکم خلقا، تم میں میرا سب سے پیارا وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے، جس کے اخلاق سب سے بڑھیا۔ ایک دن اللہ کے نبی فرمان لگے 70 اخلاقی خوبیاں ہیں، کسی میں ایک بھی پائی جائے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سن رہے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ان 70 میں کوئی میرے اندر بھی ہے؟ فرمایا صدیق تیرے اندر تو 70 کی 70 ہے۔ لو وزن ایمان ابی بکر مع سائر امہ لرجح ایمان ابی بکر، ایک ترازو میں اکیلے صدیق کا ایمان رکھ دو، دوسرے پلڑے میں ساری امت کا ایمان رکھ دو، صدیق کا ایمان سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ فرمایا تیرے اندر تو سارے کے سارے۔ تو میرے عزیزو، کمزور کے ساتھ اچھے اخلاق اپنانا یہ امتحان ہوتا ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے، اس کا حق پورا پورا دے دینا، اس کے ساتھ انصاف کرنا۔ ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس، میں چاہتا ہوں میں بہت انصاف کی زندگی گزاروں، ظلم نہ ہو میری زندگی میں، نہ انصافی نہ ہو میری زندگی میں، انصاف کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا پیمانہ دیا، انصاف کا پیمانہ دیا۔ فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کر دو۔ میں نہیں چاہتا کوئی میرے پیٹھ پیچھے میری برائی کرے، میں نہیں چاہتا کوئی میرے پیٹھ پیچھے میری غیبت کرے، میں نہیں چاہتا کوئی اپنے دل میں میرے بارے میں بدگمانی رکھے، تو میں بھی نہ کروں نا۔ پھر یہ تو ظلم ہے نا، دوسروں سے کچھ اور چاہتے ہو اور تمہارا رویہ کچھ اور ہے، اسی کا نام تو ظلم ہے، اسی کا نام تو ظلم ہے۔ نہیں چاہتے کوئی آپ کے پیچھے آپ کی برائی کرے، آپ کی کمزوریاں تلاش کر کے اسے پھیلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اور آپ بتائیے آئینہ دیکھنے والے کو داغ بتاتا ہے، ڈھنڈورا نہیں پیٹتا، پروپیگنڈا نہیں کرتا، شور نہیں کرتا، جس نے اسے دیکھا اسے بتایا داغ یہاں ہے، داغ یہاں ہے، مسئلہ یہاں ہے۔ تو مومن کی شان تو یہ تھی کہ اپنے بھائی کا خیر خواہ تھا، اگر کمی دیکھتا تو صرف اسے بتاتا، کانوں کان دوسرے کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اب کیا کرتا ہے؟ سارے محلے کو بتا دیتا ہے، ہر ایک کو سناتا ہے، اس لیے کہ یہ خیر خواہ نہیں ہے، یہ بدخواہ ہے، اس لیے کہ یہ خیر خواہ نہیں ہے، یہ بدخواہ ہے، اس کے دل میں کہیں کھوٹ ہے، کہیں حسد ہے، کہیں کینہ ہے، کہیں تکبر ہے، یہ گندگی ہے۔ اور ان مقدس راتوں سے بھی، راتوں کے نور سے اس کا دل محروم رہتا ہے جس دل میں دوسرے کے لیے کینہ اور بغض اور حسد ہو۔ ایسی مقدس راتوں کے اندر بھی ان کی دعائیں روک لی جاتی ہیں جب تک کہ یہ اپنا دل ان گندگیوں سے پاک نہ کرے، اس پہ توبہ نہ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسرا شخص، اس کی خوبی کیا تھی؟
یہ اس مزدور کی مزدوری کو سنبھال کے رکھ رہا، کاروبار میں لگا رہا، سنبھال کے رکھ رہا ہے، کاروبار میں لگا رہا۔ وہ آیا مزدور سالہ سال کے بعد، میاں میری مزدوری؟ اس نے کہا یہ پہاڑوں کے درمیان جتنے جانور ہیں یہ سب تیری مزدوری کا نتیجہ ہے، خدمت کرنے والے غلام بھی تیرے۔ نے کہا مذاق نہ کر، اللہ سے ڈر، مجھے میری مزدوری چاہیے، میری مزدوری چاہیے۔ اس نے کہا سچ ہے، یہ سب تیرا ہے۔ وہ مزدور سب کو لے کے چل دیا۔ اخلاق، احسان، ایثار، عدل بھی ہے، احسان بھی ہے، ایثار بھی ہے، ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے۔ لیکن یہ نیکی اتنی طاقتور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چٹان اور ہٹی، چٹان اور ہٹی، ابھی بھی نکل نہیں پائے۔ تیسرے نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ میرے پاس بھی ایک نیکی ہے، ایک نیکی ہے، اور وہ نیکی یہ ہے کہ میری ایک کزن تھی، میرا دل لگا، میں نے اسے گناہ کی طرف بلایا، اس نے انکار کیا، میں نے اصرار کیا، اس نے پھر انکار کیا، آخر کار اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا 500 اشرفیاں لے کے آؤ، پھر تمہیں میں اپنے اوپر قدرت دوں گی۔ میں اشرفیاں لے آیا، میں نے کمائی، محنت کی، اشرفیاں لے کے پہنچا، خلوت بھی ہے، تنہائی بھی ہے، کوئی شرمندگی کے آثار بھی نہیں ہیں، قانون کی رسائی بھی نہیں ہے، کسی کی نظر بھی نہیں ہے۔ اس موقع پہ اس بچی نے کہا اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، اے اللہ یہ پرہیزگاری، یہ گناہ سے بچنا، یہ پرہیز، یہ صرف تیری خاطر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گناہ سے بچنے کی نیکی سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف نفل پڑھنا نیکی ہے، ہم سمجھتے ہیں تسبیح پڑھنا نیکی ہے، ہم سمجھتے ہیں تلاوت کرنا نیکی ہے۔ نہ میرے عزیزو، گناہ سے بچنے سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اگر اللہ کے ولی دیکھنا چاہتے ہو تو فرمایا اللہ کے ولی وہ ہوتے جو گناہوں سے بچتے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی دیکھنا چاہتے ہو وہ ہیں جو گناہوں سے بچتے۔ یہ نہیں کہا ان اولیاءہ الا العابدون، اللہ کے ولی دیکھنا چاہتے جو بہت عبادت کرتے ہیں، نہ الا المتقون، جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنے عظیم نیکی کہ قدرت بھی ہے، موقع بھی ہے، کوئی شرمندگی بھی نہیں، قانون کی رسائی بھی نہیں، کسی انسان کی نظر بھی نہیں، پھر گناہ سے بچا ہے۔ یہ اتنی طاقتور نیکی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چٹان ہٹی اور ان کو نئی زندگی مل گئی، ان کو نئی زندگی ملے گی۔ تو میرے عزیزو، نیکی بھی بشرطیے کہ وہ صحت مند ہو، بشرطیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو، بشرطیے کہ وہ اللہ کے لیے ہو، اس کی اپنی ایک طاقت ہے۔ یہ زندگی میں بڑی کام آتی ہیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ایک نبی ہیں، ان کے ساتھ دوسرے نبی ہیں، گرتی دیوار کو کھڑا کر رہے۔ ان میں سے ایک نبی کہہ رہے کہ جن کے ہاں ہم آئے اتنے بے مروت، نہ پانی پوچھا نہ کھانا پوچھا، اور آپ ان کی بستی سے نکل رہے ہیں، ان کی گرتی دیوار کو ٹھیک کر رہے، خیریت؟ تو انہوں نے جواب دیا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے اور اس کے نیچے اس کا ان کا خزانہ ہے۔ تو یہ خدمت ان یتیم بچوں کی، ان کا امتیاز کیا ہے، ان کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ماں باپ نیک تھے، ان کے ماں باپ نیک تھے۔ باپ چلا گیا، والدین چلے گئے، لیکن اگر نیکی طاقتور اور صحت مند کر کے گئے اس کا اثر اولادوں کو بھی ملتا ہے۔
اس کی تاثیر اولادوں کو بھی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نیکی، خالص نیکی پر جب اللہ برکت دیتے ہیں تو 7 پشتوں تک جاتی۔ تو نیکی کی بھی اپنی ایک طاقت ہے، نیکی کی بھی میرے عزیزو اپنی ایک طاقت ہے، وہ بھی اپنی ایک تاثیر رکھتی ہے، بشرطیہ کہ وہ خالص ہو۔ یہ بھی زندگی میں بڑی کام آنے والی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے صحت دے رکھی ہے، آج اللہ تعالیٰ نے فرصت دے رکھی ہے، آج اللہ تعالیٰ نے موقع دے رکھا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے زندگی دے رکھی ہے، بڑی نیکی کرنی چاہیے۔ یہ زندگی میں بھی کام آتی ہے، موت کے وقت بھی کام آتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے جب دنیا سے کوئی مسافر جا رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ تو گھر ہی میں رہ جاتے ہیں، کچھ لوگ تو گھر ہی رہ جاتے ہیں، مال گھر ہی رہ جاتا ہے، اسٹیٹس گھر بھی رہ جاتا ہے، گھر ہی بھی رہ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، کچھ تو گھر تک ہی رہتے ہیں اور کچھ اس مسافر کے ساتھ چلتے ہیں، کہاں تک؟ قبر تک۔ بیٹا، باپ، بھائی، رشتہ دار قبر تک چلے جائیں گے، لیکن اس سے آگے ساتھ کون جائے گا؟ اگلا بھی تو سفر ہے۔ فرمایا اس کے ساتھ وہ ساتھی جائے گا جس نے عام طور پہ لوگ اس کے ساتھ بہت بے وفائی کرتے ہیں، بہت بے وفائی کرتے ہیں۔ یہ گھر کے لیے وقت نکالتے ہیں، مال کے لیے وقت نکالتے ہیں، زمینوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، کاروبار کے لیے وقت نکالتے ہیں، جب جانے کا وقت آتا ہے تو وہ گھر ہی میں ساتھ چھوڑ دیتے۔ پھر یہ اپنے اولاد کے لیے وقت نکالتا ہے، رشتہ داروں کے لیے وقت نکالتا ہے، یہ بھی قبر تک ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو ساتھ جانے والی نیکی ہے اس کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ وفا وہ کر رہی ہے، ساتھ وہ جا رہی ہے، جانے والی چیز ساتھ نیکی ہے۔ تو میرے عزیزو یہ نیکیوں کا وہ سرمایہ ہے جو اس زندگی کے اندر بھی کام آتا ہے اور اگلے سفر کے اندر بھی وہی کام آتا ہے۔ وہاں مال نہیں کام آتا، تعلقات نہیں کام آتے، وہاں نیکی کام ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے نیکی اور گناہ دونوں کی تاثیر اور ریئیکشن الگ الگ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا زہر کھائے اور چینی کھائے دونوں کا اثر ایک جیسے ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے گناہوں کا اپنا ریئیکشن ہے، نیکی کی اپنی تاثیر ہے۔ جس طرح نیکی سے سیجعل لهم الرحمن ودا، نیکی سے محبتیں پروان چڑھتی ہیں، حلال رشتوں کی محبتیں نیکی سے پروان چڑھتی ہیں۔ باپ بیٹا نیک تو ایک، میاں بیوی نیک تو ایک، بہن بھائی ایک نیک تو ایک، مسلمان نیک تو ایک۔ نیکی خالص ہو سیجعل لهم الرحمن ودا، اس سے حلال رشتوں کی محبتیں پروان چڑھتی ہیں، اس سے حلال رشتوں کی محبتیں پروان چڑھتی ہیں۔ کبھی نہیں دیکھا ہوگا باپ نیک ہو اور بیٹا بھی نیک ہو اور باپ کے بیٹے کے ہاتھ سے باپ کی بے ادبی اور گستاخی اور پٹائی ہو رہی ہو، کبھی نہیں دیکھیں گے۔ ہاں بیٹا نشئی ہوگا، بیٹا بدکار ہوگا، بیٹا شرابی ہوگا تو ملے گا باپ بیٹے کے ہاتھ سے قتل ہوا، باپ بیٹے کے ہاتھ سے مارا گیا، باپ بیٹے کے ہاتھ سے رسوا ہوا، ملے گا آپ کو، ایسے نقشے ملیں گے۔ نیکی کی یہ خاص تاثیر ہے، آپ کو ملے گا۔ بیوی نیک نہیں، شوہر نیک نہیں، ظلم ڈھایا ہے بیوی نے شوہر پر، شوہر نے بیوی پہ ظلم ڈھایا ہے، نیک نہیں۔ نیک ہو خالص نیکی کی زندگی، گناہوں کی ملاوٹ نہیں، اس سے حلال رشتوں کی محبتیں پروان چڑھتی ہیں۔ نیک تو ایک، نیک تو ایک، نیک نہیں تو گناہوں کا ریئیکشن۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا گناہ کا ریئیکشن یہ ہے کہ جن گھروں سے نیکی کی زندگی نکلتی ہے ان گھروں سے محبتیں بھی نکل جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا، دوست ہیں، کئی سالوں سے اکٹھے ہیں،
نیک نہیں ہیں تو وہی ایک دوسرے کے قاتل بنتے ہیں. ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. وہی ایک دوسرے پہ ظلم ڈھالتے ہیں. تو نیکی کی تاثیر ہے، محبتیں پروان چڑھتی ہیں. گناہ کا ریئیکشن ہے، حلال محبتیں رخصت ہو جاتی ہیں، حلال محبتیں نہیں رہتی. ازواجا لتسکنوا الیہا، میاں بیوی کی محبت ازواجا لتسکنوا الیہا، ازواجی زندگی کا حسن، ازواجی زندگی کی خوبصورتی کہ شوہر کو بیوی سے سکون ملے، بیوی کو شوہر سے سکون ملے. ازواجا لتسکنوا الیہا، کب؟ جب ان کی محبتیں آپس میں ہوں گی. لیکن اب نہیں ہے میرے عزیزو، چونکہ گناہ ہیں. اب کہیں دیکھ لو، ہے لطیفہ لیکن ہے سچ. جہاں دیکھو ایک مرد اور ایک عورت ہنسی خوشی بات کر رہے ہیں، یقین کر لو یہ میاں بیوی نہیں ہے. اور جہاں دونوں کا موڈ خراب ہو، سمجھو میاں بیوی ہے. جب آزادانہ میل جول ہوگا، مخلوط نظام تعلیم ہوگا، تو ازواجی رشتوں کی محبتیں پتلی ہو جائیں گی، عیب موٹے ہو جائیں گے. پھر ہر شخص اینک لگائے گا، عیب دیکھے نظر آئیں گے، عیب نظر آئیں گے، کمزوریاں نظر آئیں گی، سوچ منفی ہو جائے گی، خامیاں نظر آئیں گی. یہ دوربین لگائے گا، وہ خوردبین لگائے گی، زندگی مصیبت بن جائے گی. ازواجی زندگی کا حسن تھا ازواجا لتسکنوا الیہا، لیکن نیکی ہو تو نہ، نیکی نہ رہی. اور پھر تم امید رکھو کہ چونکہ میرا کاروبار اچھا ہے، چونکہ اسٹیٹس اچھا ہے، چونکہ گھر بہت بڑا ہے، گھر ازواجی زندگی اچھی گزرے گی. نہ میاں، ان چیزوں سے زندگی اچھی گزرتی تو مغرب میں ہر دوسری عورت کو طلاق نہ ہوتی. ڈالر پاؤنڈ کی کہانیاں ہیں، ہر دوسری عورت کو طلاق نہ ہوتی. حلال رشتوں کی محبتیں نیکی سے ہے. نیکی بڑی کیجئے، نیکی بڑی کیجئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ نیک بننا چاہتا ہوں. آپ نے بڑا اچھا نسخہ دیا نیک بننے کا. فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہ سے بچ جا، سب سے بڑا نیک بن جائے. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا ساری رات تہجد پڑھ لے، سارا دن روزے رکھ لے، سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. نہ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جا، اللہ کی نافرمانی سے بچ جا، سب سے بڑا نیک بن جائے. مخلوق کے حق میں اللہ کا حکم نہ توڑ، خالق کے حق میں اللہ کا حکم نہ توڑ، سب سے بڑا نیک بن جائے. تو نیکی کی تاثیر ہے، محبتیں، حلال رشتے کی محبتیں پروان چڑھتی ہیں. اور گناہوں کی نحوست ہے، اور اس کا ریئیکشن ہے کہ گھروں سے محبتیں رخصت ہو جاتی، گھروں سے محبتیں. اب گھروں میں گناہ بہت ہیں تو محبتیں بھی نہیں ہیں. پہلے گھروں میں نیکی بہت بڑھیا ہوا کرتی تھی، گھر کچے بھی ہوا کرتے تھے، محبتوں کے پھول کھلی ہوا کرتے تھے، محبتوں کے گھروں میں مٹھاس ہوا کرتی تھی. پہلے ملنے کا دل کرتا تھا، گاڑی نہیں ہوتی تھی، سواری نہیں ہوتی تھی. اب گاڑی بھی ہے، سواری بھی ہے، ٹیلی فون موبائل بھی ہے، بات کرنے کا دل نہیں کرتا. اب بات کرنے کا دل نہیں کرتا. پہلے اندر سے محبتیں تھی، ملنے کا دل کرتا تھا. اب ملنے کی ساری شکلیں موجود ہیں، اندر دل ہی نہیں کرتا ملنے کا. ایک گھر میں رہتے ہیں، کئی دن گزرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت سے بات نہیں کرتے. ارے میاں یہ کس چیز نے آگ لگائی ہے ان محبتوں کو؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ. اللہ میاں کا حق، اللہ میاں نے یہ بات بتائی ہے. ہم تو آپ کو اللہ میاں کی بات سنا رہے کہ گناہ کی یہ نحوست ہے کہ محبتیں عداوت سے بدل جائیں گی، نفرتوں سے بدل جائیں گی، محبتیں ختم ہو جائیں گی. تو نیکی کی زندگی، نیکیاں یہ اس زندگی کا بھی سرمایہ ہے، یہ اس زندگی کے بھی سرمایہ ہے میرے عزیزو.
اور اپنی نیکی کو طاقتور بنانا ہے تو پھر اپنی زندگی کو، اپنی نیکی کو گناہوں کے ملاوٹ سے پاک کرو. اس لیے کہ نمک میں تاثیر نہیں رہتی جب ملاوٹ ہو جائے، مرچوں میں تاثیر نہیں رہتی جب ملاوٹ ہو جائے، دوائی میں تاثیر نہیں رہتی جب ملاوٹ ہو جائے، اور نیکی کی زندگی کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے جب اس میں گناہوں کی ملاوٹ. مسلمان کچھ نیکیاں تو کرتا ہے لیکن نیکیاں کے ساتھ گناہ بھی بڑے موٹے موٹے کرتا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے برتن میں دودھ تو ڈالا لیکن سوراخیں نہیں بند کی. جہاں آپ نے دودھ ڈالنا چھوڑا برتن خالی، اور اگر آپ نے سوراخیں بند کر دی، قطرہ قطرہ بھی ڈالا تو برتن دودھ سے بھر جائے گا. تو دل کا یہ برتن نور سے بھر سکتا ہے، اگرچہ نیکیاں تھوڑی ہیں پھر بھی یہ نور سے بھر جائے گا. لیکن اگر آپ نے گناہوں کی ساری سوراخیں کھولی رکھی، اس دل میں نور نہیں باقی رہے گا. تو نیکی خالص کیجئے، یہ زندگی کی مشکلات میں کام آتی ہے. یہ زندگی کی مشکلات میں اپنی تاثیر دکھاتی ہے، اس کی اپنی اثر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت بارشیں نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کیجئے. کہا حضرت رکاوٹیں بہت ہیں، کہا استغفار کیجئے. کہا حضرت اس نے کہا بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، آپ نے کہا استغفار کیجئے. آپ نے کہا، اس نے کہا مشکلات ہو رہی ہیں، آپ نے کہا استغفار کیجئے. فرمایا اللہ کے نبی نے بتایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا. جو آدمی اللہ سے سچی معافی مانگتا ہے، اللہ اس کی تنگی سے راستہ نکال دیتا ہے، اس کا غم ختم کر دیتا ہے، اور اس کی روزی اور معاش کا انتظام وہاں سے کرتا ہے کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا. تو نیکی کی تاثیر ہے، نیکی کا اثر ہے زندگی پر. تو اس لیے میرے عزیزو، جہاں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو آپ ان کی معاش کی اور دنیا کے وسائل کی فکر کرتے ہیں، کوئی بری نہیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کی زندگی میں نیکی کا اہتمام ہو، تقوی کا اہتمام ہو، گناہوں سے دوری ہو، گناہوں سے پرہیز ہو، تاکہ ان کی زندگیاں خوشگوار ہو، تاکہ ان کی زندگیوں میں محبتیں رہیں. ورنہ محبتیں نہیں رہتی، ورنہ محبتیں نہیں رہتی. گناہ حلال محبتوں کو کھا جاتی ہے، گناہ حلال محبتوں کو کھا جاتی ہے، نہیں رہتی. تو خالص نیکی کی زندگی، یہ آپ کی زندگی کی توانائی ہے، یہ آپ کی زندگی کی خوشگواری کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تو اپنے بچوں کو، بچیوں کو گناہوں سے دور رکھیں، نیکیوں کا ماحول دیں، اور ان کے اندر نیکوں سے اور نیک لوگوں سے ان کا جوڑ ہو، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو، تاکہ ان کے اندر نیکی کا شوق بڑھے. تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے یہ گھڑیاں عطا فرمائی ہیں، اور ان گھڑیوں میں سب سے بڑا عمل کہ اے اللہ جو میری غلطیاں ہیں، جو خطائیں ہیں، تو وہ معاف فرما دے. ان گھڑیوں کی سب سے بڑی عبادت کہ جو میری نیکیوں کے ساتھ گناہ زندگیوں میں ہیں ان سے معافی مانگے، تاکہ خالص نیکی رہ جائے اور میری زندگی گناہوں کے اثرات سے محفوظ رہے، گناہوں کے اثرات سے محفوظ. لوگ عام طور پہ گارڈن میں کوئی تعویذ برا ہو اس سے ڈرتے ہیں، اگر کوئی سرانے کے نیچے تعویذ رکھ دے اس سے ڈرتے ہیں، اگر کہیں کسی الماری کے اندر تعویذ مل جائے اس سے ڈرتے ہیں. ارے میاں، جو ڈرنے کی چیز ہے وہ تو گناہ ہے، اس سے نہیں ڈرتے. جو ڈرنے کی چیز ہے وہ تو گناہ ہے، اس کا ریئیکشن اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اس سے نہیں ڈرتے، ان چیزوں سے بہت ڈرتے. تو اصل اثرات تو ان چیزوں کے ہیں، گناہوں کے اثرات زندگی میں پڑتے. تو اللہ تعالیٰ سے اگر دل سے سچی معافی مانگ لی جائے تو میرے عزیزو، وہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو بڑا مہربان ہے، وہ تو خوش ہوتے ہیں توبہ معافی مانگنے والے سے. اتنے خوش ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص سواری لے کر سفر میں
اور اس کی زندگی کا سارا سامان بھی سواری پہ، پڑاؤ ڈالا، کہیں سواری سے اترا، آرام کرنے لگا، سواری کہیں باندھی، آنکھ کھلی تو سواری نہیں، پانی اس پر، کھانے کی چیزیں اس پر، زندگی کا سامان توشا اس پر، سواری کوئی نہیں، جنگل ہے، انتظار کر رہا ہے، زندگی کے سانس گن رہا ہے، اتنے میں سواری نظر آئی تو اس کی جان میں جان آئی، کتنا خوش ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا جتنا اس شخص کو خوشی ہوئی، اللہ اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتے، اس سے زیادہ خوش ہوتے۔ تو میرے عزیزو، بہترین خطا کار اور بہترین گناہگار اللہ تعالیٰ سے سچی معافی مانگنے والا ہے، جس سے کبھی گناہ نہ ہو، اور جس سے گناہ ہو اور توبہ کر لیا ہو، اللہ کی کس پر نظر کرم زیادہ ہوتی ہے۔ تو دو نوجوان آپس میں یہ بات کر رہے، ایک بوڑھا گزرا، کہا بیٹے میں کوئی زیادہ علم تو نہیں رکھتا، لیکن ایک بات میرے تجربے میں گزری ہے، اور تجربے میں یہ گزری ہے کہ جب میں دھاگا بناتا ہوں اور جو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے میں اس کو گرہ لگاتا ہوں، تو میں خاص طور پہ اسے دیکھتا ہوں کہیں دوبارہ یہ دھاگا ٹوٹ نہ جائے۔ تو میرا خیال تو یہ کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ کی اس پہ خاص نظر رحمت ہوتی ہے، کہیں یہ بندہ مجھ سے پہ ٹوٹ نہ جائے۔ تو میرے عزیزو، اس در پہ مایوسی نہیں ہے، وہاں تو امید ہی امید ہے، اس در پہ مایوسی نہیں ہے، وہاں تو امید ہی امید ہے، اور وہاں تو رحمت اور نوازشات کے وعدے ہیں۔ بس میرا دل اللہ کرے سچائی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنے والا ہو اور سچی توبہ کرنے والا ہو۔ تو ہماری چاہت ہے کہ آپ حضرات ان گھڑیوں میں اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں کچھ نوافل، کچھ تلاوت اور کچھ سجدے میں جا کر دعائیں، کچھ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں، تاکہ اللہ کرے میرے دل سے کوئی ندامت کا آنسو بہہ جائے، کوئی شرمندگی کا آنسو بہہ جائے۔ یہ اتنا قیمتی ہے میرے عزیزو کہ آگ کے سمندر کو بجھا دے گا، اور کل قیامت میں رو رو کر آنسو ختم ہو جائیں گے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ آج اس آنسو کی بڑی قیمت، آج اس ندامت کی بڑی قیمت ہے۔ تو میرے عزیزو، رات بڑی مبارک، اور آپ اس کی رحمتیں ان راتوں کی خود دیکھ رہے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھینچ کر اپنی رحمت سے اپنے گھر میں بلا لیا اس نے۔ یہ اللہ کی رحمت کا شامیانہ لگا ہوا ہے، جن میں ذرا بھی طبیعت کے اندر سلامتی ہے اور جن کی طبیعتوں میں ذرا بھی نیکی ہے، یہ رحمت کا شامیانہ انہیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تو اللہ نے موقع دیا ہے، تو ہم اکیلے بیٹھ کر اپنے اللہ سے خوب مانگیں، اور سب سے بڑی جو نیکی ہے اور سب سے بڑی عبادت ان راتوں کی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سچی معافی ہے۔ پھر خیال آتا ہے معافی تو مانگ رہا ہوں لیکن پھر گناہ ہو جائے گا، یہ بھی خیال آتا ہے، پھر گناہ ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، کیا کھانا کھانا کبھی اس لیے چھوڑا کہ پھر بھوک لگ جائے گی؟ کیا کبھی پانی پینا اس لیے چھوڑ دیا کہ پھر پیاس لگ جائے گی؟ کبھی کپڑے پہننا اس لیے چھوڑے کہ پھر گندے ہو جائیں گے؟ اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں نا، ارے میاں دوبارہ بھوک لگے گی دوبارہ کھا لیں گے، دوبارہ پیاس لگے گی دوبارہ پانی پی لیں گے، کپڑے گندے ہو جائیں گے دوسرے پہن لیں گے۔ تو میرے عزیزو، دل کی سچائی سے توبہ کیجئے۔ پھر غلطی ہو گئی پھر توبہ کر لیں گے نا، پھر غلطی ہو گئی پھر توبہ کر لیں گے، پھر غلطی ہو گئی پھر توبہ کر لیں گے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ کریم کہہ رہا ہے توبہ کی ٹوٹ گئی، توبہ کی ٹوٹ گئی، توبہ کی ٹوٹ گئی، لیکن اس نے سچی توبہ کرنا نہیں چھوڑی، میں اس سے بھی پیار کرتا ہوں۔ اب تو حجت ہی نہیں نا بھائی، اب تو اشارے شیطان کے وسوسوں کو ہم دل سے نکال دیں۔ ہم کب کہہ رہے کہ توبہ کرنے کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے؟ ہم تو اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم ہیں ہی کمزور، ہم تو یہ کر سکتے ہیں، سچی توبہ کر سکتے ہیں، آئندہ نہیں کریں گے، ہو گیا پھر کر لیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، کر لینا، دیر نہ کریں، اس لیے کہ پھر یہ توبہ کی توفیق بھی چلی جاتی ہے،
پھر دل اتنا مردہ ہو جاتا ہے کہ سچی توبہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ اللہ حفاظت فرمائے، بس اوقات گناہ ایسی رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ ایسی مجالس بھی نصیب نہیں ہوتی، مصیبت بن جاتے ہیں، گناہ کی نیکی کی طرف قدم ہی نہیں اٹھتی۔ آج تو اللہ کی مہربانی ہے، کچھ نیکیاں ہیں تو اللہ نے بلا لیا، کچھ اندر خیر ہے تبھی اللہ نے یہاں بٹھا دیا، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ کوئی ایسی غلطی ہو جائے، دل اتنا سخت ہو جائے کہ مردہ ہی ہو گیا، کہ دل میں بات اثر ہی نہیں کر رہی، تو ضرور میرے عزیزو توبہ کر کے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ کے جائیں۔ ہماری چاہتی ہے کہ آپ انفرادی عبادت کریں اور انفرادی دعائیں کریں۔ میں دعا کرتا ہوں تو پھر سب لوگ باہر چلے جاتے ہیں، تو اس لیے میں نے آج سوچا کہ آج میں دعا نہیں کروں گا، آپ خود اکیلے بیٹھ کے دعا کریں انشاءاللہ، نوافل پڑھیں انشاءاللہ، اور دعا کر کے جائیں۔ 2-3 گھنٹے باقی ہیں، اس لیے میرے عزیزو یہ راتیں پھر نہیں آتی۔ کتنے لوگ پچھلے سالوں میں تھے، آج نہیں ہیں، چلے گئے، ان کے پاس فرصت ختم ہو گئی، اب ان کی حسرت ہی رہ سکتی ہے۔ ہمیں تو اللہ نے موقع دیا ہے، یہ چند گھنٹے آپ کی سالہ سال کی عبادت پہ بھاری ہو سکتے ہیں، دہائیوں پہ بھاری ہو سکتے ہیں، یہ آپ کی پوری زندگی میں انقلاب لا سکتے ہیں، بہت قیمتی بنائی جا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو ہماری گزارش ہے کہ اکیلے بیٹھ کے، اوپر بھی اندھیرا ہے ساتھیوں نے کیا، سامنے والا بھی وہاں اندھیرا ہے، اکیلے بیٹھ کے مانگنا چاہتے ہیں وہ بھی ساتھیوں نے آپ کے لیے ماحول بنایا، اور تلاوت کرنا چاہیں تو تلاوت بھی کریں۔ بس یہ گزارش ہے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے ملک کو، خاص طور پہ اپنے ملک کو یاد رکھیں، اور پورے امت اسلامیہ کے لیے ضرور دعا کریں، دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کریں، اپنے بچے بچیوں کے لیے ضرور دعا کریں۔ ہاں، دنیا بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں، خوب مانگیں اور اصرار کر کے مانگیں۔ اللہ کو وہ دعا بہت پسند ہے جس میں آدمی اصرار کرے، بار بار مانگے، ضد کر کے مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کو وہ دعا بہت پسند ہے جس میں بندہ اپنے اللہ سے ضد کرے۔ ضد آدمی وہیں کرتا ہے جہاں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ملنا ہے، جہاں سے ملنا ہے، تو خوب ضد کر کے اللہ سے مانگیں۔ اور سب سے بڑی مانگی چیز سچی معافی ہے، ہدایت کا نور ہے، باقی دنیا کی نعمتیں، آخرت کے خیریں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو ان گھڑیوں میں صحیح طور پہ مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔